موضوع الدرس فی خلاصہ تفسیر سورۃ الرحمن، تفسیر ابن کثیر سورۃ الرحمن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ مقدسہ میں جو سورۃ مدنیہ ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس سورۃ مبارک کو رئیس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ الرحمن، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت رحمان کا ذکر فرمایا۔ علم القرآن، ما شاء، جس کو چاہا قرآن پڑھایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے جبریل علیہ السلام کو پڑھایا۔ جبریل علیہ السلام جو ہے پھر وہ 23 سال کی مدت میں اللہ کے حکم کے مطابق تھوڑا تھوڑا قرآن پاک لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے رہے۔ تو سب سے پہلی نعمت اللہ نے قرآن کی ذکر کی، اس سے اشارہ ہوا کہ عظیم ترین نعمت جو ہے وہ قرآن ہے۔ اسی سے ہدایت ملتی ہے، اسی سے انسان کی کامرانی و کامیابی کے راستے کھلتے ہیں، اسی سے ظلمات شرک اور کفر کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ خلق الانسان، اللہ نے بنایا آدمی، انسان سے مراد جنس ہے۔ علمہ البیان، پھر اس کو سکھایا بولنا، نطق، کہ اپنی ہر چیز جو ہے وہ بول کر بیان کر سکتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے راستے پہ بندھے ہوئے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر، ایسی سبزیاں جو بغیر تنے کے ہیں، والشجر جو تنے پہ کھڑے ہونے والی ہیں، یسجدان، اللہ تعالیٰ کے آگے تواضع اختیار کرتی ہیں، یعنی جیسے ان کو حکم ہے اسی کے مطابق وہ، ورنہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ والسماء رفعها، اور اللہ نے آسمانوں کو بلند فرمایا۔ ووضع المیزان، اور اللہ تبارک و تعالی نے میزان عدل کو رکھا۔ تو آسمان و زمین یا کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ عدل پر ہے۔ جہاں عدل ہوگا وہاں رحمت ہوگی، امن ہوگا۔ جہاں عدل نہیں ہوگا، ظلم ہوگا، تو وہ معاشرہ، وہ قومیں، وہ ملک مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تول میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور وزن کرو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تول میں نقصان نہ کرو کہ دینے میں زیادتی، کہ تھوڑا دیا اور لینے میں زیادہ لے لیا۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بچھایا مخلوق کے لیے، اور اس زمین میں فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس میں کئی قسم کے پھل رکھے جس سے تم لذت اندوز ہوتے ہو۔ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور کھجور جو ہے وہ ایسی کھجور جس کے بور پہ پردے چڑھے ہوئے ہیں۔ وَالْحَبُّ، اور اللہ نے دانے پیدا کیے جیسے گندم ہے، جو ہے۔ ذُو الْعَصْفِ، پھر ان کے ساتھ ان کا بھوسا ہے۔ والریحان، ریحان سے مراد برق بھی ہے، اور ریحان سے مراد وہ خوشبو والی بوٹی بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ لَكَ الْحَمْدُ، اے جن و انس تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے۔ خلق الانسان، اللہ نے پیدا کیا انسان کو، یعنی آدم علیہ السلام کو، من صلصال، ایسی مٹی سے جو کھنکنے والی، کل فخار، جیسے ٹھیکری ہوتی ہے، یعنی مٹی کو گوندا گیا، سکایا گیا، پکایا۔ وخلق الجان،
اور ابلیس کو جو ابو الجن ہے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، ایسی آگ جو بالکل خالص ہے، یعنی جب آگ اوپر جا کے اٹھتی ہے تو بالکل خالص ہو جاتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی رب کی نعمتوں کی تکذیب کرو گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دو مشرقوں کا، یعنی گرمیوں کی مشرق اور سردیوں کی مشرق، اور دو مغربوں کا، یعنی گرمیوں کی مغرب اور سردیوں کی مغرب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اللہ نے چھوڑا دریاؤں کو، دیکھنے والوں کی نظر میں مل رہے ہیں، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، لیکن ان دونوں کے درمیان میں اللہ نے حد رکھی ہے، وہ ایک دوسرے سے زیادتی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک طرف میٹھا پانی ہے، ایک طرف کڑوا پانی ہے، اور اپنی اپنی حد میں جا رہے ہیں، کوئی زیادتی نہیں کرتا ہے کہ میٹھا کڑوے میں مل جائے، کڑوا میٹھے میں مل جائے۔ اور یہ کئی مقامات پہ ہے، جیسے اراکان میں ہے، باریسیل میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، کیپ ٹاؤن میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اور نکالتے ہو تم ان مجموعے میں سے موتی اور مرجان، مرجان بھی ایک قسم کا پتھر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، یعنی وہ کشتیاں جو زمین جو پانی کے اندر چل رہی ہیں، کَالْأَعْلَامِ، اعلام مانا ایسے نظر آتی ہیں دور سے جیسے پہاڑ کھڑے ہوں، چونکہ کشتیوں کے بڑے بڑے بادبان ہوتے ہیں تو دور سے ایسے نظر آتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان کشتیوں کے ذریعے تیری تجارت ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف مال منتقل ہوتی ہیں۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر وہ چیز جو زمین پہ ہے وہ قابل فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی جو عزت و عظمت والا ہے اور مومنوں پہ کرم فرمانے والے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اسی سے مانگتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں، ہر وقت اس کی ایک نرالی شان ہے۔ کسی کو اونچا کرتے ہیں، کسی کو نیچا کرتے ہیں، کسی کو عزت دیتے ہیں، کسی کو ذلت دیتے ہیں، کسی کو ملک دیتے ہیں، کسی سے چھین لیتے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو موت دیتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا نُكَذِّبُ بِنِعْمِ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ سَنَفْرُغُ لَكُمْ ایھا الثقلان، اب ہم تمہارا حساب کریں گے۔ ثقلان سے مراد انسان اور جن ہیں۔ ان کو ثقلان کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر بوجھ ہیں؟ یا معنی یہ ہے کہ ثقلان معنی یعنی ان پہ شریعت کا بوجھ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس، اے جماعت جن و انس، یاد رکھو یہاں اللہ نے جن کو مقدم کیا انسان پر، اور جہاں قرآن پاک کی تحدی ہے کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ وہاں اللہ نے انسان کو مقدم کیا کیونکہ یہاں طاقت کا مقام تھا تو جن کو مقدم کیا، وہاں عقل کا مقام تھا تو اللہ نے انسانوں کا ذکر مقدم کیا۔ یا معشر الجن والانس، اب علماء کہتے ہیں یہ خطاب دنیا میں ہوگا کہ تم میرے ملک سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ،
اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، جب قیامت کا دن ہوگا آسمان پھٹ جائیں گے اور اولین و آخرین جمع ہو جائیں گے، اور ان کے چہار طرف جو ہے 7 صفیں ہوں گی فرشتوں کی، ہر آسمان کے فرشتے اتر کے صف بنا لیں گے، پھر دوسرے اتریں گے وہ صف بنا لیں گے، پھر تیسرے اتریں گے وہ صف، تو 7 صفیں ان کو گھیرے ہوئے۔ اب اللہ فرمائیں گے اے جنو انس کی جماعت، بھاگ سکتے ہو، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، آسمانوں کے کنارے سے نکل سکتے ہو تو نکلو، لا تنفذون الا بسلطان، تم ہرگز نہیں نکل سکتے مگر طاقت سے، اور وہ طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، یا تم ہرگز نہیں نکل سکتے مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ حکم تمہارے پاس نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، اللہ نے فرمایا تم کو مارا جاتا ہے آگ سے، شواظ من نار، شواظ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو آگ جس میں دھواں نہ ہو، اور نحاس کہتے ہیں دھواں ہو، فلا تنتصران، تم اس کو نہیں روک سکتے ہو، نہ منع کر سکتے ہو، اس عذاب کو بچ سکتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائیں گے دروازہ ہو جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً، اس دن وہ سرخ نظر آئیں گے، کدیہان، پھر پگھل کے تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آسمانوں کا اصل رنگ جو ہے وہ سرخ ہے، ہمیں نیلا جو نظر آتا ہے کیونکہ خلا ہے، ہوا ہے، اس لیے ہمیں دور سے جیسے انسان کی رگوں میں خون سرخ ہوتا ہے لیکن رگیں اوپر آتی ہیں نیلا نظر آتا ہے، تو ورنہ وہ کہتے ہیں اصل آسمانوں کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے، اور پھر پگھل جائیں گے جیسے تلچھٹ ہوتی ہے تیل کی، کدیہان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، یعنی پھر اس دن نہیں پوچھا جائے گا، سوال استفہام نہیں کیا جائے گا انسانوں سے اور نہ جنوں سے۔ لیکن یاد رکھو دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ان سے سوال کیا جائے گا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اسی طرح قرآن تیسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَقِفُوهُمْ، ٹھہراؤ ان کو، انہم مسئولون، ان سے سوال ہوگا۔ تو ایک آیت میں ہے کہ سوال نہیں ہوگا اور ایک آیت میں ہے کہ سوال ہوگا، تو علماء نے فرمایا کہ اصل میں قیامت کے کئی مواطن ہوں گے، ایک مقام ایسا ہوگا کہ جہاں سوال ہوگا، ایک مقام ایسا ہوگا کہ بس فیصلہ ہو گیا اب کوئی سوال نہیں ہوگا، اس کے بعد حکم دیا جائے گا ڈال دو ان کو جہنم۔ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، اس دن مجرم جو ہیں وہ اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، آنکھیں ان کی نیلی ہو جائیں گی، مومنوں کے چہرے روشن ہوں گے اور کافروں کے چہرے جیسے اللہ فرماتے اما الذین اسودت وجوہہم۔ اسی طرح دوسرے مقام قرآن فرماتے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اور تیسرے مقام پہ فرماتے وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے، فیؤخذ، اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو فرشتے ان کی پیشانیوں کو ملا کے پاؤں سے ملا دیں گے،
بعض علماء فرماتے ہیں ایسے ملائیں گے اور بعض فرماتے ہیں الٹا ملائیں گے، کمر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اس کے بعد پکڑ کے ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا نُكَذِّبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ۔ جب جہنم سامنے ہوگی تو ان کو کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کی یہ مجرم کافر تکذیب کرتے تھے، کہتے تھے کوئی جہنم نہیں، کوئی جنت نہیں۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن۔ اب عالم یہ ہوگا کہ کبھی جہنم میں، جہیم میں، کبھی حمیم میں، کبھی گرم کھولتے ہوئے پانی کی طرف لایا جائے گا۔ جب وہ گرمی آگ کی شدت سے چیخیں گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کو جو پانی پلایا جائے گا وہ گرم، حمیم، گرم آن مانا شدید گرم، اور وہ پانی کیا ہوگا؟ وہ یعنی کافروں کے جسم سے نکلی ہوئی پیپ اور خون وہ جمع ہوگا، وہ پلایا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ پہلے کافروں کا ذکر تھا، مومنوں کا ذکر ہے، وہ لوگ جو رب کی پیشی سے ڈرنے والے ہیں، مقام ربہ، اس حاضری کے دن سے خوف والے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جن کو خوف تھا کہ ہم نے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک دوسری جگہ وضاحت کرتا ہے کہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال تقسیم ہو جائیں گے، مومنوں کو داہنے ہاتھ میں ملیں گے اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظننت انی ملاق حسابیہ۔ جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ دوستوں کو بلائے گا، آؤ پڑھو پڑھو میرا نامہ اعمال پڑھو، کیوں؟ مجھے یقین تھا میں نے اللہ کے پاس جانا ہے تو میں نے ڈر کے اعمال صالح کیے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ ان کو 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کئی جنتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنتوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ان میں بھی اعلیٰ، ان میں بھی اوسط، ان میں بھی ادنا ہیں۔ میرے آقا نے حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، آپ نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوہ الفردوس الاعلی، جب اللہ سے مانگا کرو تو فردوس اعلیٰ مانگا کرو۔ آپ نے فرمایا چونکہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، 7واں آسمان اس کی زمین ہوگی اور عرش اس کی چھت ہوگی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اپنے رب کی پیشی سے ڈرنے والوں کو ہم 2 جنتیں دیں گے۔ قرآن میں بھی کئی کا ذکر آیا ہے، جنت الخلد کا بھی ذکر آیا، جنت النعیم کا بھی ذکر آیا، جنت المأوى کا بھی ذکر آیا ہے، اور جنت الفردوس کا بھی ذکر آیا ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور وہ جنتیں ایسی ہوں گی ذواتا افنان، افنان مانا فنن، کہ ان کے درخت جو ہیں وہ ٹہنیوں سے لدے ہوئے ہوں گے اور ٹہنیاں جو ہیں وہ پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی، اور بعد نے فرمایا افنان فن سے ہے یعنی ہر قسم کے درخت ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ
ان جنتوں کے اندر نہریں ہوں گی چلنے والی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو نہریں بنائی ہیں، لیکن یاد رکھو جنت کی نہریں دنیا کی نہروں سے مختلف ہیں. یہاں نہر اوپر سے نیچے آتی ہے اور کناروں میں بند ہوتی ہے، وہاں تو بالکل بس سیدھی زمین پہ چل رہی ہوگی، اللہ کے حکم سے نہ ادھر ہٹے گی نہ ادھر ہٹے گی، اور پھر مومن جدھر چاہیں گے ادھر چل پڑے گی. فیہما عینان تجریان فبأئی آلاء ربکما تکذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان. اور ان جنتوں میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے ہوں گے، اور بعض علماء نے فرمایا انواع و اقسام ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور مومنوں کا حال یہ ہوگا کہ بڑے مزے میں متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق، وہ ٹیک لگائے ہوں گے اپنے بستروں پہ، اور ان کے لحاف جو ہیں ان کا جو استر ہے بطائنہا، ایک داخل ہے ایک خارج ہے. بطائن جو ہے من استبرق، استبرق کہتے ہیں موٹے قسم کا ریشم، اور سندس کہتے ہیں باریک کپڑا ریشم کا، اور استبرق کہتے ہیں موٹا کپڑا، چونکہ لحاف میں تو موٹا کپڑا لگایا جاتا ہے. استبرق وجن الجنتین دان، اور دونوں جنتوں کے پھل جو ہیں وہ مومن کے قریب ہوں گے. کھڑے ہوئے لے لے، بیٹھے ہوئے لے لے، لیٹے ہوئے لے لے. اللہ فرمائیں گے میرا بندہ دنیا میں تم بھاگتے رہے، تم پھلوں کے پیچھے جاتے تھے، آج سب کچھ تیرے حکم کے تابع ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ لا حول ولا قوة إلا بالله. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف یعنی ایسی بیویاں ہوں گی نظریں جھکا کے چلنے والی، جن کی نظریں اپنے خاوند کے سوا کسی کے لیے نہیں اٹھیں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس مومن سے پہلے کسی انسان نے یا کسی جن نے ان کو چھوا بھی نہیں ہوگا، ان کو جما بھی نہیں کیا ہوگا، یعنی کنواریاں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. علماء فرماتے ہیں کہ یاقوت بھی پتھر ہے، یعنی اس کی یاقوت جیسے اس میں اگر دھاگا ڈالیں تو دونوں طرف سے نظر آتا ہے، تو وہ بھی ایسے ہوں گی كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، یعنی صفا میں یاقوت ہوں گی اور سپیدی میں مرجان ہوں گی. یعنی جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو جنت میں بیویاں جو دیں گے حور عین سے. یاد رکھو حور کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں کی سپیدی زیادہ سپید ہو اور سیاہی زیادہ سیاہ ہو، یہی حسن ہوتا ہے، یہی جان. اور عین مانا بڑی غزالی آنکھوں والی، ہرنے کی آنکھوں والی. حور عین. یہاں فرماتے ہیں ایک حدیث مبارک میں میرے آقا کہ قیامت والے دن ان المرأة من نساء اہل الجنت، وہ جو جنت کی عورتیں ہوں گی ان نے 70 جوڑا پہنا ہوگا، اس کے باوجود اس کی پنڈلی اور پنڈلی کے اندر گودا جو ہے وہ گودا بھی نظر آ رہا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ
الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان ہوتا ہے۔ کیا مانا تم نے بندہ دنیا میں اچھے عمل کیے تو آج اللہ تمہیں بدلہ بھی اچھے سے اچھا عطا فرمائیں گے، کیونکہ اعمال حسنہ کا بدلہ پھر اللہ کا احسان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، پھر ان کے سوا جو ہے اور بھی اللہ ان کو دو جنتیں عطا فرمائیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ دو جنتیں ان سے درجے میں کم ہوں گی، اور بعض علماء فرماتے ہیں ان سے بھی یہ درجات میں زیادہ ہوں گی، یعنی معنی یہ ہے کہ ڈرنے والوں کو یہ اور دو جنتیں بھی ملیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ، اور درخت ایسے ہوں گے سبز جیسے سیاہ۔ کیا معنی؟ اتنا سبزہ دیکھا ہے دنیا میں، جب کسی کھیت کا سبزہ زیادہ ہو تو دور سے سیاہ نظر آتا ہے، حالانکہ ہوتا تو وہ سبز ہے، لیکن اس کی زیادہ سبزی جو ہے وہ ایسے نظر آتی ہے کہ جیسے وہ سیاہی ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دو جنتوں میں بھی چشمے ہوں گے ابلنے والے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس کے اندر بھی پھل ہوں گے، کھجوریں اور انار ہوں گے، لیکن یاد رکھو یہ تو صرف نام ہے، ورنہ جنت کی نعمتوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان جنتوں میں ایسی بیویاں ہوں گی جو عمل میں خیر ہوں گی اور خوبصورتی میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں گی، کیونکہ اصل تو عورت کا بیوٹی جو ہے اس کا کردار ہے، اس کا حیا ہے، جتنی پاک عورت ہوگی اتنی وہ زیادہ خوبصورت ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، اور وہ خیموں کے اندر بند رہنے والی۔ اب یاد رکھیں یہاں علماء نے دو باتیں کی، بعض علماء فرماتے ہیں خیمے سے مراد یہ ہے کہ جیسے دولہا دلہن کے لیے سہاگ کی رات میں پلنگ کے اوپر جیسے مچھردانی ہوتی ہے، ایسی ایک مچھردانی بنا کے اس پہ پھولوں کی پتیاں اور بناتے ہیں، وہ گویا ایک خیمہ بن جاتا ہے، اس کے اندر دولہا دلہن جو ہے داخل ہوتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے ان کے لیے خاص خیمے بنائے ہوں گے، اور وہ خیمے جو ہیں وہ موتیوں کے بنے ہوئے ہوں گے، اور وہ خیمے جو ہیں بند ہوں گے، کسی کے لیے کھل ہی نہیں سکتے۔ جب مومن جائے گا تو اس کے لیے وہ خیمے کھلیں گے، اس کے اندر حور مقصورات فی الخیام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان کو بھی کسی انسان یا جن نے پہلے استعمال نہیں کیا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ، رفرف یاد رکھو، رفرف جو ہے اس کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ بستن، یعنی جیسے ایک قالین کا ٹکڑا ہو نا، تو اس قالین کے اوپر مومن کھڑا ہو جائے گا تو قالین مومن کو لے کے اڑ پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ رفرف، کہ جہاں بھی وہ جنت میں جانا چاہے گا اپنے باغوں میں اور جنت میں محلات میں، تو اس کو تکلیف نہیں کرنی ہوگی، بس وہ اس پہ کھڑا ہو گیا وہ لے کے اس کو اڑ پڑے۔
اور جہاں حکم دیا وہاں اتار دیا۔ اسی طرح آتا ہے نا جی کہ جب میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تو جب آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل رک گئے، اس کے بعد رف رف، تو وہاں بھی علماء نے یہی بیان فرمایا ہے کہ وہ رف رف ایک بساط تھی، اس پہ حضور کھڑے ہو گئے اور وہ رف رف لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے عرش کے قریب لے گئے۔ اور یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ کبھی اونچی ہوتی، کبھی نیچی ہوتی، کبھی اونچی ہوتی، کبھی نیچی ہوتی، حتیٰ کہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے کھڑا کیا۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ رف رف جو ہے وہ ایک اللہ کا خاص فرشتہ ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جائے گا۔ اس کا مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہ عرش کے قریب تک پہنچائے گا، پھر واپس آئیں گے تو جبریل اپنے مقام پہ ہوں گے، کیونکہ جبریل جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، پھر نمازوں کے لیے جائیں گے، پھر حضور پاک تشریف لائیں گے۔ تو بہرحال جبریل علیہ السلام کی حد جو ہے وہ سدرۃ المنتہا تک ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری حد ہو گئی ہے، انتہا ہو گئی ہے، اگر اس سے آگے میں ذرا بھی تجاوز کروں تو میں جل جاؤں۔ پھر وہ خاص خادم جو ہے وہ رف رف خضر، اور بات کہتے ہیں نہیں، رف رف کا معنی ہی بساط ہے، خضر سبز۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے خضر سبز۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جب شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی ارواح مبارکہ جو ہیں فی جوف طیر خضر، سبز رنگ کے جنت کے پرندے ہوں گے، ان کے اندر ان کی روحیں ہوں گی، یسرحون فی الجنت حیث شاؤ، جنت میں چریں گے، پھریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ اور اس کے بعد کنادیل معلقہ، عرش کے نیچے کنادیل ہوں گے، پنجرے ہوں گے، پھر ان میں وہ آ جائیں گے۔ تو وہاں بھی لفظ ہے طیر خضر، سبز رنگ کے پرندے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ایک تیسرے مقام پہ بھی فرمایا ہے کہ جو ہم پھل بناتے ہیں نا تو اس پہ نظر ڈالو تو وہاں بھی لفظ خضر کا ہے، سبز کا ہے۔ اس پر جدید علوم کے ذریعے لوگوں نے بڑی تحقیق کی، جس کو آج کل ایگریکلچرل زبان میں کہتے ہیں کلوروفل، کہ ایک سبز مادہ ہوتا ہے۔ دیکھو نا جو دانے ہیں انار کے کیسے جڑے ہوئے ہیں، ایک دفعہ نکال لو نا پھر مجھے فٹ کر کے دکھا دو۔ اچھا آپ دیکھیں کہ مکئی کے دانے ہیں کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، انگور ہیں کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ ان چیزوں کو جوڑنے والا مادہ جو ہے اس کا نام ہی کلوروفل ہے، وہ بھی ایک سبز مادہ ہے۔ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے، سائنسدان، اس نے تحقیق کی کہ بھئی یہ سبز رنگ میں آخر کیا چیز ہے۔ تو اس نے یہ کیا کہ اس نے ایک عمارت بنائی ایسے مستطیل، جیسے احرام ہے نا مصر کے، مستطیل عمارت بنانے کے بعد اس کے اندر کا جو سارا نظام تھا وہ سبز تھا۔ اس کے اندر اس نے آ کر مثال کے طور پہ انگوروں کا ایک گوشہ رکھ دیا۔ اچھا اسی طرح اس نے پھر ایک چھوٹا سا اور جگہ بنائی، اس میں مادہ سبز نہیں تھا اور رنگ تھا، وہاں بھی انگوروں کا گوشہ رکھ دیا۔
اب وہ جناب کوئی 7-8 دن کے بعد آیا تو آگے جب دیکھا کہ جس کو سبز رنگ میں رکھا تھا نا وہ تو اسی طرح تازہ رکھے ہوئے معلوم ہوتا ہے ابھی اتارے ہیں، اور جو دوسرے رنگ میں تھے وہ ختم ہو گل گئے، سڑ گئے۔ تو اس نے کہا بھی اچھا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ خضر جو ہے، یہ سبز رنگ جو ہے، اس کے اندر کوئی اللہ نے ضرور تاثیر رکھی۔ پھر اس نے احرام پہ بحث کی کہ وہ جو فرائض تھے، مصر کے بادشاہ گزرے، ان کی جو وہ ممیاں بنائی جاتی تھی نا مرنے کے بعد، تو ان کو بھی ایک سبز مادے میں رکھا جاتا تھا۔ تو اس لیے وہ ساری یہ چیزیں تحقیق کرتے 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 اس نے بڑے مقالات لکھے کہ سبز رنگ جو ہے اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں اور یہ انعامات ہیں۔ ایک مسلمان عالم اس کو ملے، انہوں نے کہا ادھر آؤ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے قرآن شریف کھولا اور انہوں نے یہی آیت پڑھی۔ انہوں نے فرمایا دیکھو متکئین علی رفرف خضر، اللہ نے فرمایا کہ مومن جو ہیں قیامت والے دن وہ سبز رنگ کے تکیوں پہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ تو 1400 سال پہلے ہمیں ہمارے نبی نے سبز رنگ کا بتا دیا ہے، تم تو اب تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ پاگل ہو گیا بیچارہ۔ کہنے کا کمال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، امی قوم میں پیدا ہوئے ہیں، جہاں کوئی تحقیقی ادارہ نہیں ہے، کوئی لیب نہیں ہے، کوئی مختبر نہیں ہے، کوئی سکول نہیں، کوئی کالج نہیں ہے، انہوں نے کیسے یہ سبز رنگ کے بارے میں بتا دیا؟ تو اس نے کہا بھی واقعی معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کا سچا نبی۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ میں حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن میں جتنے پیغمبروں کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے، سلیمان علیہ السلام کو معجزات ملے کہ بھئی ان کو تخت اڑتا تھا، ہوائیں تابع تھیں، وہ پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، وہ چیونٹیوں کی تقریر سن لیتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، اور جب آپ مناجات پڑھتے تھے تو پرندے جو ہیں رک جاتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دیا، ید بیضا دی۔ تو بہرحال معنی یہ ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جتنے انبیاء کے معجزات بیان فرمائے ہیں، جتنی نشانیاں قرآن میں آئی ہیں، وہ قیامت آنے سے پہلے پہلے اللہ ظاہر کر دیں گے، لوگوں پہ واضح ہو جائے، تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے قیامت میں کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ دیکھو نا جی، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کھڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں، اور ان کا کمانڈر جو ہے نہاوند میں لڑ رہا ہے، 1 مہینے کا سفر ہے، کہتے ہیں یا ساریت الجبل، آواز وہاں پہنچ گئی۔ اچھا اب مومن تو مان لیتا ہے نا بھی حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ جب حضور نے فرما دیا بات ختم ہو گئی، جب صحابہ نے فرما دیا، صحابہ سب سچے ہیں، بات ختم۔ لیکن کافر تو نہیں مانتا نا جی، کیسے پہنچ گئی؟ اب آپ دیکھیں ٹیلی فون آ گئے، کیسے آواز پہنچ جاتی ہے؟ تو اگر بندے آواز پہنچا سکتے ہیں تو خدا نہیں پہنچا سکتا۔ اب آپ کے سامنے اچھا ہم سارے پڑھتے ہیں ہمیشہ کرامن کاتبین، اللہ کے 2 فرشتے ہیں، دائیں بیٹھا ہے بائیں بیٹھا ہے، ہمارے نامہ عمل لکھ رہے ہیں، صاحب لکھ رہے ہیں، اور صاحب لپیٹ دیے جائیں گے، پھر قیامت میں کھولیں گے۔ بھئی ایک آدمی 100 سال نیکی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، سب وہ لکھ رہے ہیں۔ بھئی یار اتنا بڑا دفتر کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اور کون سی قلم استعمال کرتے ہوں گے؟ اب آپ کے سامنے آ گئی ہیں میکرو فلم، اتنی چھوٹی سی فلم ہے، اس میں 30 جلدوں کی کتابیں موجود ہیں، 30 جلد، یعنی اتنی چھوٹی سی فلم ہوتی۔ اب جناب یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ بھئی کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ نکالا تو روشن ہو گیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ، تاکہ قیامت میں کوئی انکار کا راستہ ہی نہ رہے۔ اللہ کسی کو ایسے عذاب نہیں دیتے، لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ۔
تو قرآن پاک جتنا سائنس ترقی کر لے، سائنس کا قرآن محتاج نہیں، سائنس قرآن کی محتاج ہے۔ جتنا زور لگاتے چلے جائیں وہی پہنچیں گے جو پہلے قرآن بتا چکا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس پہ غور نہیں کیا، ہم نے اس پہ تدبر نہیں کیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں متکئین علی رفرف خضر عبقرین۔ یاد رکھو عبقر جو ہے یہ یمن کے علاقے میں ایک جگہ تھی جہاں چادریں بنتی تھیں، بڑی خاص قسم کی کڑھائی اور کام ہوتا تھا۔ تو وہ برود یمانیہ جو ہیں، یمن کی چادریں، وہ بڑی مشہور ہوتی تھی دنیا میں، ان کا ایک بڑا نام ہوتا تھا، اور وہ ہینڈ میڈ، ہاتھ سے بنی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ مشینوں والی تو اب دنیا میں اور آ گئی ہے نا، اب تو کئی قسم کے کپڑے آ گئے، لیکن مشین سے ہیں، ہاتھ سے بنانا جو تھا نا جی، تو اس لیے پھر ہر اچھی چیز کو، نرالی چیز کو عبقری کہا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں متکئین علی رفرف خضر عبقرین حسان۔ او اللہ سے اللہ وہ بساط ہوگی، اللہ سے اللہ جو ہے وہ وسائد ان کے تکیے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الجلال والاکرام۔ یاد رکھو تبارک کے دو معنی ہوتے ہیں، جیسے تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تبارک کے دو معنی یاد رکھیں، تبارک برکت والا، یا تبارک بروک سے، جیسے کہتے ہیں برکہ کہ اونٹ بیٹھ گیا، تو ایک معنی آتا ہے ثابت رہنا جس نے کبھی فنا نہیں ہونا، اور ایک ہے برکت والا۔ برکت والا نام ہے تیرے رب کا جو ذل جلال بھی ہے اور مومنوں پہ اکرام فرمانے والے بھی ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ پاک نے اس سورۃ الرحمن کو شروع کہاں سے کیا تھا؟ اللہ کے نام سے نا، الرحمن، ختم کہاں کیا؟ تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ ابتدا بھی اللہ کے نام سے اور انتہا بھی اللہ کے نام پہ، اس کو کہتے ہیں ربط آخر السورۃ ما آخر السورہ۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں انگوٹھیوں میں یاقوت کا یا مرجان کا یا کوئی پتھر پہنتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پہننے سے میرے رزق میں فراخی ہوگی، برکت ہوگی، کامیابی ہوگی، مجھے عزت ملے گی، مجھے دولت ملے گی۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ اگر پتھر پہننے سے روزی ملتی نا جی تو لوگ نوکریاں کیوں کرتے؟ بس پتھر خرید کے پہن لیتے، بیٹھ جاتے، گھر میں روزی آ جاتی گھر میں۔ ضرورت کیا ہے پھر دھکے کھانے کی کہ 2-2 سال کے ورک پرمٹ پہ آؤ، بچوں سے جدا، ماں باپ سے جدا، اور یہاں جناب پہاڑوں پہ پتھروں پہ کام کر رہا ہے۔ ایک انگوٹھی خرید لے گا تو بس ٹھیک ہے، روزی خود بخود آ جائے گی۔ یہ بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کسی چیز میں نفع نقصان نہیں ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ اچھا، اسی طرح بہت سارے لوگوں نے علم العادات کے ذریعے وہ اور زیادہ سائنٹیفک طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ کا ستارہ فلاں ہے، آپ کا برج فلاں ہے، اور آپ کا موافق پتھر جو ہے وہ فلاں ہے، فلاں پتھر پہنو گے تو پھر تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ یہ اس سے بھی اور زیادہ جھوٹ۔ اچھا، اور یہ جو کچھ بتاتے ہیں نا، یہ بتانے والے جو بڑے بڑے ماہر ہیں، نجومی ہیں،
علم جفر والے ہیں، یہ سارے سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، 5-5 روپے لے کے لوگوں کے ہاتھ دیکھتے، اپنے رزق کو کبھی نہیں بڑھا سکے بدبخت۔ ان کے اپنا مقدر کا ستارہ اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ وہ کبھی نکلا ہی نہیں ہے باہر، وہ ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے، مانگتے رہیں گے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ تشریف لے جا رہے تھے خوارج کے مقابلے پر جنگ کے لیے، تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ امیر المومنین مہربانی کریں، ابھی آپ نہ نکلیں، آج فوج کو نہ نکالیں مقابلے کے لیے، کیونکہ القمر فی الاقرب، اس وقت قمر کا جو ہے نا جی وہ اقرب برج میں ہے، اگر آپ جائیں گے تو آپ کو شکست ہوگی اور آپ کی فوج برباد ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا بھائی، قمر جو ہے وہ ہے برج اقرب میں، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا اچھا آئینہ قمر و آدائی، تو میرے دشمنوں کا چاند کہاں ہے؟ اگر قمر اقرب میں ہے تو میرا چاند بھی تو اقرب میں ہے، میرے دشمنوں کا چاند بھی تو پھر اقرب میں ہی ہے نا، چاند تو وہی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو قید کر دو اور ہم اپنے اللہ کے توکل پہ چڑھتے ہیں، تو اللہ نے آپ کو فتح دی۔ تو یہ جو ہے نا میرا بھائی، یہ سب قصے کہانیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں فیروزہ پہنو گے موافق آ جائے گا تو یہ ہوگا، اور ڈائمنڈ پہنو گے تو اس میں شجاعت اور بہادری پیدا ہوگی اور فلاں ہوگا۔ یہ محض تخیلات ہیں، تصورات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف میرا اللہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جن کے پاس جناب یہ پتھر تھے ان کو تو کبھی کوئی مشکل نہ آتی نا جی، جنہوں نے یہ پتھر پہنے ہوئے تھے وہ تو کبھی ذلیل نہ ہوتے نا۔ تو یہ محض باتیں۔ ہاں ایک چیز یہ سمجھ لو کہ مثلا اللہ نے سیب ہے کھاتے ہو، اس کے بھی اندر فائدہ رکھا ہے، انار کھاتے ہو اس کا الگ فائدہ ہے۔ اچھا گاجر کھاتے ہو، دیکھو گاجر کتنی سستی چیز ہے۔ حکیم اجمل خان مرحوم سے ایک غریب آدمی نے پوچھا، انہوں نے کہا جی میں تو غریب آدمی ہوں، آپ بڑے لوگوں کو تو کشتہ بنا کے دیتے ہیں سونے کا، میں تو روٹی بھی کما کے مشکل سے، آپ نے فرمایا تم گاجر کھایا کرو، جو سونا فائدہ کرتا ہے وہی گاجر فائدہ کرتی ہے۔ انہوں نے فرمایا جو کشتہ سونا فائدہ دیتا ہے وہ تو اللہ نے دولت مندوں سے پیسے نکالنے ہیں تو ہم ان کو سونا دے دیتے ہیں بنا کے، ورنہ فائدہ تو وہی ہے جو سونے کا کشتہ فائدہ دیتا ہے، وہی گاجر کا فائدہ ہے۔ تم روزانہ صبح ایک گاجر کا جوس کا گلاس پیا کرو بس، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح سے اب تحقیق آئی ہے کہ یہ جو ہم لہسن کھاتے ہیں جسے تھوم کہتے ہو، عربی میں ثوم کہتے ہیں، کہ بھئی یہ بلڈ پریشر کو ٹھیک کرتا ہے، بڑھنے نہیں دیتا بلڈ پریشر۔ اسی طرح تحقیق آئی ہے جو بصل کھاتے ہیں، اسی طرح تحقیق آئی ہے جو سرخ مرچ کھاتے ہیں، یہ اندر جا کے کئی بیکٹیریا ہیں جن کو مار دیتی ہے۔ اسی طرح آپ جو ہلدی کھاتے ہیں، کتنے اندر کے زخم ہوں وہ بھر جاتے ہیں۔ اس لیے حکماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی رات کو گرم دودھ میں ایک معمولی سا ذرہ ہلدی کا ڈال کے پی لیا کرو، تاکہ اندر تمہارے کو گڑبڑ ہے پھیپھڑے میں ادھر ادھر سب کو ٹھیک کر دے۔ تو یہ فائدہ تو اللہ نے رکھا ہے کہ بعض پتھر ٹھنڈے ہیں، بعض پتھر گرم ہیں۔ ابھی آپ طائف چلے جائیں، جب ہدا سے آگے جائیں گے آپ کے کان بند ہو جائیں گے، چونکہ آگے پہاڑوں میں میگنیٹ ہے، کان بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، باقی نفع نقصان یا پیسہ ملتا ہے یا دولت ملتی ہے یہ بالکل جہالت ہے، کسی چیز سے نہیں ملتی۔ کہتے جی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے پیدا فرمایا اور مٹی سے پیدا فرمایا، بی بی حوا کو کیسے پیدا فرمایا؟ وہ بھی تو اللہ نے پیدا فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت وہاں نہیں تھا، جو مولوی اس وقت وہاں ہو نا اس سے مسئلہ پوچھا کرو۔ اچھا تم اپنی پیدائش کا فکر کرو، تمہیں بی بی حوا کی پیدائش کی کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ جب حدیث میں موجود ہے کہ ان اللہ خلق حوا من ضلع الایسر من آدم، کہ اللہ نے آدم کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا فرمایا، بات ختم۔
کہتے ہیں جی کہ گھروں میں بلب کے قریب چھپکلی یا کوئی اور کیڑا، چھپکلی کا مارنے میں تو ثواب ہے، اور کیڑا جو ہے نہیں۔ ہاں جو کیڑے مضر ہیں، انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ان کا مارنا جائز ہے۔ جو موذی ہیں، مچھر ہے، پسو ہے اور کھٹمل ہیں اور کئی بلائیں ہیں، اللہ ان کو مارنا بالکل جائز ہے۔ کہتے جی کہ میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، تیسرے دن یعنی آخری دن کی جو کنکریاں تھیں، میں نے کسی دوست سے کہا تھا کہ میری طرف سے کنکریاں مار دو، اگر تم معذور تھے، بیمار تھے، چلنے کے قابل نہیں تھے پھر تو ٹھیک ہے، تندرستی اور جان چھڑوائی تھی تو ایک بکری دم ادا کرو۔ دون ہما کا معنی یعنی ان دو جنتوں سے، ضمیر پچھلی جنتوں کی طرف ہے۔ احسان مانا خوبصورت۔ مطابقت کیوں نہیں ہے؟ کس بات میں مطابقت نہیں ہے یہ بھی تو لکھو نا۔ وہاں اور وصف ہے، وہاں اور وصف ہے، مطابقت کا کیا معنی؟ وہ تو ہیں ہی من دونہما، تو مطابقت کیسے ہوگی؟ حجر اسود کو بوسہ دینے میں جو لائن لگاتے ہیں وہ ایک شوق ہے، ورنہ تو اشارہ بھی بوسے کے قائم مقام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کے دوران میں جب اذان ہوتی ہے تو لوگ وہی کھڑے ہو کے سنتیں شریعہ، غلط بات ہے۔ طواف والوں کا راستہ روکنا جو ہے گناہ ہے، بالکل نہیں روکنا چاہیے۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کے دوران میں ہم کھجور وغیرہ کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں اگر روزہ ہے، مجبوری ہے۔ ہم یہ تو نہیں نا کہ طواف کھانے کی جگہ ہے، طواف تو نماز کے حکم میں ہے، لیکن اس میں بولنے کی بھی اجازت ہے، چلنے کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے افطار کرنا ہے اور سنت افطار یہ ہے کہ اذان کے فوراً بعد ہو، اسے چلتے ہوئے کھا لیا تو کوئی بات نہیں۔ جب امام سلام پھیرتا ہے، جب وہ سلام پورا کر لے، یاد رکھو احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جب امام ایک طرف سلام پورا کر لے تو نماز مکمل ہو جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب آدمی جو ہے مقتدی جو ہے گردن پھیرے، یہ نہیں کہ وہ السلام کرے تم بھی ساتھ پھیر لو، وہ تو منع ہے۔ اور حنابلہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، اب مقتدی پھیرے تاکہ تسلی ہو جائے کہ واقعی امام فارغ ہو گیا۔ کہتے جی کہ ائمہ اربعہ جو ہیں وہ کہاں کہاں مدفون ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ہیں، امام ابو حنیفہ جو ہیں بغداد میں ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ مصر میں ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہیں وہ حجاز میں ہیں۔ والد فوت ہو گیا یا وہاں بھی فوت، ان کا عمرہ کر سکتے ہو، حج بھی کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ عید میلاد النبی کے پوسٹر لگے ہوئے تھے، ان کو پھاڑا تو مقدمہ ہو گیا، سزا ہو گئی۔ دیکھو میرا بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں شریعت میں میلاد النبی کا کوئی حکم نہیں، لیکن چونکہ اگر کسی نے اشتہار لگا دیا ہے تو اس کے جذبات کو بھی تو مشتعل نہ کریں نا۔ کیا ضرورت ہے لڑنے کی؟ کیا ضرورت ہے پھاڑنے کی؟ تمہارے پھاڑنے سے بند ہو گئے۔ ساری دنیا میں جو میلاد مناتے ہیں، تم نے 2 اشتہار پھاڑ دیے تو رک گئے۔ تو یہ تو بلا وجہ جذبات سے کھیلنے والی بات ہے۔ دیکھیں نا، اسی لیے حضور پاک نے کعبہ شریف نہیں بنایا۔ سرکار دو عالم چاہتے تھے کہ میں کعبہ شریف کو بناؤں اور حتیم کی طرف جو ہے وہ بھی کعبے کے اندر داخل کروں، دروازے بھی 2 رکھوں اور دروازہ بھی زمین پہ رکھوں، ایک داخل ہونے کے لیے، ایک نکلنے کے لیے۔ لیکن آپ نے فرمایا عائشہ لولا حدیث احد، اگر تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبہ توڑ کے بنا دیتا، لیکن ابھی یہ مسلمان ہوئے ہیں لوگ بیچارے، اب میں کعبہ توڑوں گا، کہیں گا ہاں دیکھو ہماری مخالفت میں ہمارا بنایا ہوا کعبہ حضور نے توڑ دیا، ہمارا بنایا ہوا کعبہ حضور نے توڑ دیا۔
اور میں چھوڑ دو بس، میں نہیں توڑتا۔ تو اس لیے یہ بھی شریعت میں حکم ہے کہ اگر کسی مسئلے سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو اس میں بلا وجہ کودنا یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی، یہ کوئی جذباتیت نہیں ہوتی ہے۔ بلا وجہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا کرو۔ بہرحال جو بیچارے قید ہیں اللہ ان کو رہائی عطا فرمائیں۔ کہتا ہے جی جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی اور جو عورتیں ان کو کیا ملے گا؟ تم ملو گے انشاءاللہ، تم جو ہو موجود ہر خام۔ دیکھو نا تمہیں بیوی ملے گی تو بیوی کو تم نہیں ملو گے۔ ہاں جو ایسی لڑکیاں ہیں کنواری فوت ہو گئی ان کی تمنا ہوگی تو اللہ ان کو بھی مرد دے گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے ملے گا۔ تو وہاں بھی نکاح ہوں گے۔ حضور پاک کی شادی نہیں ہوگی جنت میں، بی بی آسیہ سے بھی نکاح ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو پھر جنت میں اللہ ان کو بھی عطا فرما دیں گے اگر وہ چاہیں گی، نہ چاہیں ان کی مرضی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ جو مجاہدین فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، جس مقام میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ دین کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما، اور جو دین کی مخالفت کرتے ہیں تو قادر ہے ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے مقدر میں تیرے علم میں ہدایت نہیں ہے تو پھر ان کو اپنی قدرت کے ساتھ ذلت آمیز شکست سے دوچار فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما، امن نصیب فرما۔ یا اللہ غریبوں کو روزی نصیب فرما۔ یا اللہ محتاجوں کی احتیاج دور فرما۔ یا اللہ سیلاب کے متاثرین کی مدد فرما۔ یا اللہ تیرے نام لیوا ہے، سردیوں میں تڑپ رہے ہیں، یا الہ العالمین مدد فرما، ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے سزا نہ دے، رحمت کا معاملہ فرما۔ لا تعذبنا بذنوبنا اللهم لا تهلكنا بذنوبنا اللهم انا خلق من خلقك ولا تمنع عنا بذنوبنا فضلك۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، جو زندہ ہیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اور آخری وقت میں زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔